بعد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور سیدہ مریم بنت عمران علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنی پاک دامنی کی خوب حفاظت کی۔ پس ہم نے ان میں اپنی روح کو پھونکا اور انہوں نے اپنے پروردگار کے کلمات، احکامات اور اللہ عز و جل کی کتابوں پر مکمل تصدیق کی، اور یہ بھی اللہ عز و جل کی بہت ہی زیادہ مطیع اور فرما بردار بندیوں میں سے تھی۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 12۔ کل آپ کے سامنے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے بارے میں چند احکامات ذکر کیے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مسلمان عورتیں، تمام مسلمان مرد، ان کے لیے سیدہ آسیہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، ان کو نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ پیش کیا کہ ان کی استقامت کو دیکھیے، دین پر ان کی مضبوطی کا اندازہ لگائیے، اور ان کی دین کے لیے قربانیوں کو نظر انداز نہ کیجیے کہ ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دنیا کے تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، ساری سہولتیں اس کے پاس موجود تھیں، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو جب حق بات کا پتہ چل گیا، اب اس نے بغیر کسی پرواہ کیے اللہ عز و جل کی اطاعت، اللہ عز و جل کے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر۔ اب تکالیف کا دور شروع ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ہر قسم کا ظلم اور جبر اور درندگی ان کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اب انہوں نے دنیا کی ساری نعمتیں اگر وہ ایمان کے ضائع ہو جانے کے بدلے میں ملتی ہیں تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی وفات اور ان کی شہادت کس قدر جو ہے وہ اندوہناک، کہ جسم کے اندر کیلیں ٹھونسی جا رہی ہیں، زمین کے اوپر تختے کے اوپر بچھا کے اب جسم کے اوپر جو ہے وہ لوہے کا کیل ہتھوڑے سے ٹھونسا جاتا ہے
اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی تو اللہ عز و جل کی اطاعت کو ترک کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان کا انکار کر دے، لیکن وہ اللہ عز و جل سے دعائیں کر رہی ہیں کہ رب ابن لی بیتن، اے اللہ عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرے لیے محل بنا دے۔ اللہ پاک نے محل بنایا، دکھایا۔ شہادت کے وقت چہرے پہ چین ہے، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں، اگرچہ جسم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے انسان کو اللہ ذو الجلال والاکرام سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت اور دلوں کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اپنے دلوں کی پختگی، مضبوطی اور ایمان کی طرف اس کا میلان یہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں اس معاملہ میں مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک اور عورت کہ سیدہ مریم بنت عمران، اللہ رب العالمین کے نیک بندے عمران، اب ان کی بیوی جو ہے یہ منت مانگتی ہے کہ اللہ پاک نے اگر اولاد دی تو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ کے گھر کے لیے اسے وقف کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دی، اب جو ہے اس بات کا اظہار تو کرتی ہیں کہ اللہ یہ تو نے بیٹی عطا کر دی ہے، ہمارا تو ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا، لیکن اپنے قول پہ پکی ہے اور اپنی بیٹی کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عجیب واقعات اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، ان کے کھانے کے، ان کے پینے کے، ان کے رہنے کے، ان کی کفالت کا انداز۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب سیدہ مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے اللہ رب العالمین کے نیک بندے وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کون ہے جو کفالت کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر سیدنا زکریا علیہ السلام ان کے حصے میں جو ہے یہ سعادت عطا کی۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کے نبوت کے لیے چنا۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو اپنی بندی مریم کو بغیر موسموں کے پھل دے سکتا ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اے اللہ اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام پھر جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں آپ کو اولاد بھی دیتے ہیں، اور پھر سیدہ مریم علیہ السلام انہوں نے بھی دینی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ پاک دامنہ بی بی تھی، اور پھر جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے روح پھونک دی ان کے اندر، جیسا کہ ہر بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے، اب جناب جبریل آتے ہیں اور اس بچے کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، اور پھر اس کی عمر کے بارے میں، اس کے رزق کے بارے میں، اس کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اللہ پاک جو ہے وہ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے بھی ایسا ہوا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے پھر بغیر نکاح کے، بغیر باپ کے آپ کو جو ہے بیٹا عطا کیا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے اللہ کے پیغمبروں میں آخری نبی تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی 650 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، اور اللہ پاک نے فرمایا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی امتحان لیا سیدہ مریم علیہ السلام نے کبھی جو ہے اس پہ اعتراض نہیں کیا اور اس کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لائیں۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی عظمت اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی فرما بردار خاتون تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ یہ سوچ اور یہ عمل جب ہمارا پیدا ہوگا تو یقیناً مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک مضبوط ایمان اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔